السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ بڑے دھیان اور غور کے ساتھ اس خبر کو اور اس کی نوعیت کو سمجھیے گا۔ 3 جنوری کی صبح 10:05 پر پشاور پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ خاتون کی ایک لاش کھیتوں میں پڑی ہے، اور ان کھیتوں کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس کا نام ہے متھرا کی نفریس کال پر موقع پر پہنچتی ہے فوراً، اور آ کر لاش کو دیکھتی ہے، معائنہ کرتی ہے۔ چونکہ یہ لاش نامعلوم ہے، اس کی شناخت کوئی نہیں ہو پا رہی ابھی تک موقع پر۔ پولیس کی مدعیت میں اس لوارث لاش کے حوالے سے ایک مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ پولیس جب اس کی شناخت کا عمل شروع کرتی ہے اور پھر مکمل کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام زینب ہے۔ یہ 35 سال کی خاتون ہے اور یہ 3 بچوں کی ماں بھی ہے۔ زینب کا قتل حلالہ کی وجہ سے ہوا۔ یہ حلالہ 3 خاندانوں کو برباد تباہ کر چکا ہے۔ آخر کار یہ حلالہ کس آدمی سے کر رہی تھی مقتولہ زینب؟ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ سب لوگ یہ سن کر حیران اور پریشان ہوں گے کہ قتل کے پیچھے نہ تو شوہر ہے اور نہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ حلالہ ہوا تھا، بلکہ تیسرا شخص ہے جس نے یہ واردات ڈالی۔ وہ تیسرا شخص کون ہے؟ اس کا کیا کردار ہے اور اس کا مفاد کیا ہے اس قتل میں؟ یہ عبرتناک کیس ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کو جب آپ چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، جب آپ اپنی مکسنگ کرتے ہیں تو آپ کا اینڈ بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ جی پیش آ گیا ہے، اور پشاور کا جو ایریا ہے جہاں پر یہ وقوع ہوا وہ متھرا ہے۔ یہ فیملی رہتی ہے متھرا میں اور ان کے گھر کا سربراہ ہے ہدایت اللہ۔ ہدایت اللہ کی 2010 میں 15 سال پہلے شادی ہوئی تھی زینب کے ساتھ۔ اس ٹائم زینب کی عمر تھی 20 سال۔ یہ آدمی زمیندارہ کرتا ہے۔ ہدایت اللہ غصے کا بڑا ہی تیز آدمی تھا، سخت مزاج تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ 15 سالہ شادی شدہ زندگی میں 3 عدد بچے ہوئے۔ ایک دن رات کو ہدایت اللہ اپنے گھر پر آیا۔ بیوی نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے ہاں رہنے کے لیے جانا چاہتی ہوں 4-5 دن کے لیے، اور مجھے جانا ہے۔ اتنی سی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ بات گالم گلوچ مار پیٹ تک آ گئی، اور یہ روٹین تھی ہدایت اللہ کی، ہر بات پہ بیوی کو مارتا پیٹتا تھا۔ اس مرتبہ زینب تنگ آ چکی تھی۔ زینب نے کیا کیا؟ زینب نے آگے سے ریئیکٹ کیا، دھکا دیا۔ عورت تھی، جتنی کی جان تھی اتنا کا ریئیکشن دے دیا اور اس کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا۔ ہدایت اللہ کو اس پر بہت غصہ آیا کہ مجھے یہ دھکا کیوں دیا، مجھے ریئیکشن کیوں دیا۔ اس نے کیا کیا؟ غصے میں آگ بگولا تھا، 3 مرتبہ اکٹھی طلاق دی اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں میں نے فارغ کر دیے، اور یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ پوری رات گھر سے باہر رہا، اور اگلے دن جب آیا تو دیکھا کہ زینب نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کیا ہوا ہے اور بچے باہر کھیل رہے ہیں۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے کیوں کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ اندر سے جواب آتا ہے تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں تم پر حرام ہوں، تم میرے لیے اس ٹائم نامحرم ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ہمارا اب کوئی تعلق میاں بیوی والا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے ارے پاگل ہو گئی ہو، میں نے تو غصے میں آ کر تمہیں ایسا کہا تھا، کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے ہماری آپس میں، یہ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہونا تھا ہدایت اللہ وہ ہو چکا، طلاق تم نے دی، طلاق ہو چکی۔ کہتا ہے تم نے اپنے گھر والوں کو تو نہیں بتایا؟ کہتی ہے ابھی تک تو ان کو پتہ نہیں چلا، میں نے کال کی تھی، رابطہ نہیں ہو پایا، ابھی پھر کر رہی ہوں تو نمبر بند جا رہا ہے، جیسے ہی بات ہوتی ہے ان کو ساری بات بتاؤں گی اور کہوں گی کہ آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ، بس اس کے علاوہ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اب ہدایت اللہ بڑے پیار سے دروازے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جو کہو گی ویسے کریں گے، دروازہ تو کھولو۔ خیر شوہر تھا، دروازہ کھلوا لیا اور جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے میری پیاری بیگم میری بات سنو، میں اس ٹائم غصے میں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، ہمارے 3 بچے ہیں، ہم نے 15 سال زندگی گزاری ہے، اب تم ایسا کرو گی تو ہمارے بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، تو بات کو سمجھو، تم سمجھدار ہو، ہمیشہ تم نے میرا ساتھ دیا، آج کیا ہو گیا؟ چلو اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ نہیں اگر تم مانتی، گھر والوں کو تم نے بالکل نہیں بتانا، ہوا تم نے باہر نہیں نکال دی، میں کسی قاری سے بات کرتا ہوں۔ ہدایت اللہ کا ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک قاری، اس کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے غصہ آیا، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں،
یہ مسئلہ ہوا، بتاؤ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کوئی حل بتاؤ یار اس مسئلے کا، میری بیوی نہیں مانتی۔ جواب آیا ہاں جی دین میں اس کا حل موجود ہے اور وہ ہے حلالہ۔ کہتا ہے حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کوئی اور آدمی اس کے ساتھ زینب کا نکاح پڑھایا جائے گا، پھر وہ ازواجی تعلق قائم کرے گا، پھر وہ زینب کو طلاق دے گا اور پھر زینب تم سے کرے گی دوبارہ سے نکاح۔ اسے دین میں کہتے ہیں حلالہ۔ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے۔ کہتا ہے جی یہی طریقہ کار ہے۔ کہتا ہے اچھا چلو پھر کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو قابل اعتبار ہو اور ہماری بات مان لے۔ کہتا ہے میرے پاس ہے ایک آدمی، میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے راج ولی، بڑا اچھا انسان ہے، جو کہیں گے ویسے کر دے گا، ہمارا کام ہو جائے گا، اور یہ چمڑے کا کام کرتا ہے، ویسے اس کو بولتے ہیں مانے گا میری بات۔ قاری صاحب پھر کرتے ہیں بات راج ولی سے، اور راج ولی کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہدایت اللہ گھر جا کر ساری بات اپنی بیوی کو بتاتا ہے تفصیل سے، اور پھر سمجھاتا بھی ہے، اور بیوی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں رضامند ہوں۔ مغرب کے بعد راج ولی اور زینب کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس نکاح میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، راج ولی دلہا، زینب دلہن، قاری اور اس کے ساتھ ہدایت اللہ سابقہ شوہر۔ یہ 4 لوگ اس نکاح میں شامل ہوئے ہیں۔ نکاح ہو گیا جی۔ راج ولی ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ زینب کا نکاح پڑھانے کے بعد راج ولی کے ساتھ زینب کو اس کے فلیٹ پر بھیج دیا گیا۔ بھیجا تھا ایک رات کے لیے۔ جب صبح ہوئی ہدایت اللہ ترتیب اور پلان کے مطابق گیا اسی فلیٹ پر، دروازہ نوک کیا، کسی نے نہ کھولا۔ غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ دروازے کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ اب تالا جب لگا دیکھا اس نے تو اس کے ذہن میں 100 سوال پیدا ہوئے۔ سیدھا قاری کے پاس چلا گیا، پوچھا کہ یار ہم نے تو بات کی تھی، تم نے راج ولی کو بتائی تھی نا ساری بات؟ ہاں بتائی تھی۔ راج ولی کے گھر میں گیا ہوں زینب کو لینے کے لیے، وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے یار پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس بارے میں، تالا کیوں لگا یا کہاں گئیں گے لوگ، میں نے تو سب بتایا تھا اور وہ مانا تھا۔ اب دونوں مل کر راج ولی اور زینب کو کرتے ہیں تلاش، نہیں ملتے یہ دونوں میاں بیوی، بہت تلاش کیا نہیں ملے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اسی طرح، یعنی 7 دن۔ ایک ہفتے کے بعد راج ولی اور اس کی بیوی زینب واپس آ جاتے ہیں اپنے اسی فلیٹ پر جہاں پر زینب نکاح کے بعد لائی گئی تھی۔ ہدایت اللہ کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے فوراً دوبارہ وہاں پر جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے تو ہدایت اللہ کہتا ہے کدھر چلے گئے تھے تم لوگ؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تو تمہارے پاس زینب کو صرف رات کے لیے بھیجا تھا، تم کہاں ہو ایک ہفتے سے؟ طلاق دو اس کو، فارغ کرو کام کو، کیا تم نے کام کو لٹکایا پٹھان تھا؟ راج ولی آگے سے کہتا ہے زبان کو لگام دو، ہم لوگ ہنی مون پر گئے تھے، ہنی مون پہ گھومنے پھرنے گئے تھے، بھائی میری بیوی ہے، میری مرضی، میں رہوں یا ہنی مون پر جاؤں۔ اور میں تمہیں بتاؤں جو میرے اس کے ساتھ 7 دن گزرے ہیں وہ بہت اچھے گزرے ہیں، بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ مجھے تو اس عورت سے محبت ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، لہٰذا اب طلاق شلاق میں نے کوئی نہیں دینی، میرا تو دل آ گیا اس پہ۔ ہدایت اللہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا سوچ کے آیا تھا، کیا پلاننگ کی تھی، اور یہ کیا جواب دے رہا ہے، آگ بگولا ہو گیا۔ جس پر آپس میں ان کا خوب جھگڑا ہوا۔ میری بیوی ہے، تمہاری تو نیت ہی بدل گئی۔ راج ولی کہتا ہے کون سی بیوی بھائی، میرے نکاح میں بیٹھی ہے، پہلے تمہاری تھی اب نہیں ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بات نہیں بن رہی تو زینب سے کہتا ہے، ہدایت اللہ زینب سے کہتا ہے دفع کرو اسے، فضول آدمی ہے، آؤ تم میرے ساتھ گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہیں، اس بندے کا میں کوئی حل نکال لیتا ہوں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں صبح ہی جا کے خلا کا کیس عدالت میں فائل کرتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی یہ فارغ ہو جائے گا، ہم پھر سے نکاح کر لیں گے زینب، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس مرتبہ زینب نے یہ جواب دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، راج ولی میرا شوہر ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، یہ اس نے میرا دل جیت لیا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا 15 سال، مار پیٹ گالیاں ذلالت دھکے، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، جاؤ واپس جا کر اپنے بچے سنبھالو، مجھے بچے بھی نہیں چاہیے، وہ تمہارے ہیں، تم ان کے باپ ہو، ذمہ داری پوری کرو۔ اب میرا شوہر ہے راج ولی اور مجھے بہت پسند ہے اور میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھے تمہاری طرح مارا پیٹا نہیں ہے، میرا خیال کیا ہے، پیار کرنے والا شوہر ہے، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک ہفتہ جو ہمارا ہدایت اللہ ہنی مون پر گزرا، تم یقین مانو مجھے احساس ہوا کہ مرد اسے کہتے ہیں، شوہر اسے کہتے ہیں جس نے مجھ سے پیار کیا، میری کیئر کی، میرا خیال کیا، میری حفاظت کی۔ یہ سب کچھ سن رہا ہے ہدایت اللہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہاں پر آپس میں ان کی بدتمیزی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہدایت اللہ نے کہا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، راج ولی نے اس کو پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اب ہاتھ خالی،
लहराता फिर रहा हवा में, क्या कर बैठा मैं, अपने हाथ से कर बैठा। अब हिदायतुल्लाह कॉल करता है अपने साले को, जो कि साका साला था, यानी ज़ैनब के भाई को, नकीबुल्लाह को, और फोन करके सारी बात डिटेल से बताता है और कुछ लफ्ज उसमें जोड़ के ऐसे बताता है कि जिससे ज़ैनब की इज्जत खराब हो उसके भाई के सामने। 3 जनवरी को वीराने से जो खातून की लवारिस लाश मिली थी, वो लाश थी हकीकत में ज़ैनब की, जो शनाख्त करने पर पता चली थी। अब जब ज़ैनब की लाश को पता चला कि ये ज़ैनब की है, तो पुलिस की मुद्दत ने एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था और मुकदमे के बाद उसकी तफ्तीश का आगाज किया, और तफ्तीश के बाद ये मालूम हुआ पुलिस को कि इसका कातिल हिदायतुल्लाह है। तो पुलिस ने हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार किया, कहने पर राजवली के, जो कि ज़ैनब का शौहर है मौजूदा। मुलजिम को जब पुलिस पकड़ के लाती है और सामने खड़ा कर देती है और कहती है चलो बताओ भाई चक्कर क्या है, तो एक नई फिल्म सुनाता है ये हिदायतुल्लाह। कहता है मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 जनवरी की रात को नकीबुल्लाह मेरे घर आया था डाले में कुछ आदमियों के साथ। मुझे जबरदस्ती डाले में नकीबुल्लाह ने और इसके आदमियों ने बिठाया। जब मैं अंदर बैठा और मैंने थोड़ा सा चेहरा हिलाया, मुंह हिलाया, तो देखा कि नीचे फर्श पर डाले के ज़ैनब की लाश पड़ी हुई है। मैं बहुत घबरा गया, मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा ये क्या है? ये तो ज़ैनब की लाश है। जवाब आया अपना मुंह बंद रखो, गाड़ी मोड़ो खेतों की तरफ। ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी खेतों की तरफ और खेतों में ले जाकर इन्होंने मुझसे जबरदस्ती मेरे हाथ से ज़ैनब की लाश को खेतों में फेंकवाया। ये कत्ल नकीबुल्लाह ने किया है, मैंने नहीं किया। मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, मोरा बना रहे हैं, मेरे कंधे पे पिस्टल रख के चला रहे हैं। नकीब असल कातिल है, उसको गिरफ्तार कीजिए। ये कहना है हिदायतुल्लाह का। मुलजिम का मुख्तसरन एंड पर ये जामे बयान था कि नकीबुल्लाह ने अपनी बहन को गैरत के नाम पर कर दिया कत्ल। ये सारा केस है। 1 लाइनर मैसेज, अल्लाह के बनाए कानून को इस्तेमाल किया अपने जाती मफाद के लिए। पहले जबान कंट्रोल में नहीं की, मारा पीटा, गालियां दी, तलाक दी, बीवी बदजन हुई, तो अपनी मर्जी से हलाले को इस्तेमाल किया। यानी एक कानून अल्लाह ने बनाया, असूल अल्लाह ने बनाया कि ऐसा करना है, उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लिया। और फिर एंड उसका ये हुआ कि बच्चे भी रुल गए, बीवी भी गई और खुद जेल में चला गया, पूरा खानदान बर्बाद। 3 जिंदगियां, 3 बच्चे एक साइड, अपनी जिंदगी 2 साइड, 3 साइड ज़ैनब, वो भी खत्म हो गई। तो अल्लाह के कानून को जो बंदा अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, फिर उसका ऐसा हाल होता है कि लोग कहते हैं अल्लाह तौबा उसकी तरह ना हो जाए, कहीं आइंदा नहीं करना। तो लिहाजा हलाले को हलाला करें, हलाले को अपने नजायज मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। थैंक यू।